اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 66۔ محمد بن ابی بکر کو جب حضرت یعنی کہ مولا علی علیہ السلام نے مصر کی حکومت سپرد کی اور نتیجے میں ان کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا گیا اور وہ قتل کر دیے گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو چاہا تھا کہ حاشم بن عتبہ کو مصر کا ولی بناؤں، اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ کرتا اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ اس سے محمد بن ابی بکر کی مذمت مقصود نہیں، وہ تو مجھے بہت محبوب اور میرا پردردہ تھا۔ محمد بن ابی بکر کی والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھی، جن سے امیر المومنین نے ابو بکر کے انتقال کے بعد شادی کی تھی۔ چنانچہ محمد نے آپ ہی کے زیر سایہ تعلیم اور تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے طور طریقوں کو اپنایا۔ امیر المومنین بھی انہیں بہت چاہتے تھے اور منزلہ اپنے فرزند سمجھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، محمد بن ابی بکر صلب ابی، محمد میرا بیٹا ہے، یعنی کہ محمد میرا بیٹا ہے، مطلب کہ حضرت علی فرماتے تھے محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ وہ ابو بکر کے صلب سے ہے۔ سفر حجت الوداع پیدا ہوئے اور 38 ہجری میں 28 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ امیر المومنین نے مسجد خلافت پر آنے کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر کا حکمران منتخب کیا، مگر کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہیں معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو وہاں کا والی مقرر کرنا پڑا۔ تو قیس بن سعد کی روش یہاں پر یہ تھی کہ وہ عثمانی گروہ کی خلافت متشددانہ قدم اٹھانا مصالح کے خلاف سمجھتے تھے، مگر محمد کا یہ رویہ اس سے مختلف تھا۔ انہوں نے 1 مہینہ گزارنے کے بعد انہیں کہلوا بھیجا کہ اگر تم ہماری اطاعت نہ کرو گے تو تمہارا یہاں سے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا، چپکے ریشہ دوانیاں کرتے رہے، مگر تحقیق کی قرارداد کے بعد پر پرزے نکالنے اور انتقام کا نعرہ لگا دیا، شر و فساد پھیلانے لگے اور مصر کی فضا کو مقدر کر کے رکھ دیا۔ امیر المومنین کو جب اس بگڑتے ہوئے حالات کا علم ہو تو آپ نے مالک بن حارث اشتر کو مصر کی امارت دے کر ادھر روانہ کیا تاکہ وہ مخالف عناصر کو دبا کر نظم و نسق کو بگڑنے نہ دے، مگر اموی کارندوں کا دسیسہ کاریوں سے نہ بچ سکے اور راستے میں ہی شہید کر دیے گئے اور مصر کی حکومت محمد ہی کے ہاتھوں میں رہی۔ ادھر تحکیم کے سلسلے میں عمرو بن عاص کی کارکردگی نے معاویہ کو اپنے وعدہ یاد دلایا، چنانچہ اس نے 6000 جنگ آزما اس کے سپرد کر کے مصر پر دھاوا بولنے کے لیے اسے روانہ کیا۔ محمد بن ابی بکر نے جب دشمن کی بڑھتی ہوئی یلغار کو دیکھا تو امیر المومنین کو کمک کر کے لکھا، حضرت نے جواب دیا کہ تم اپنے آدمیوں کو جمع کرو، میں مزید تمہارے لیے روانہ کیے چاہتا ہوں۔ چنانچہ محمد نے 4000 آدمیوں کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کیا اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنے ساتھ رکھا اور ایک حصہ سپہ سالار بشیر بن کنانہ کو بنا کر دشمن کی روک تھام کے لیے آگے بھیج دیا۔ جب یہ فوج دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈال کر پڑی تو ان کی مختلف ٹولیوں نے ان پر چھاپے مار کر شروع کر دیے، جنہیں یہ اپنی جرأت و ہمت سے روکنے رہے۔ آخر معاویہ بن حدیجہ کندی نے پوری فوج کے ساتھ حملہ کیا، مگر ان کے سرفروشوں نے تلواروں سے منہ نہ موڑا اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس شکست کا اثر یہ ہوا کہ محمد بن ابی بکر کے ساتھی ہراساں ہو گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ محمد نے جب اپنے آپ کو اکیلا پایا تو بھاگ کر ایک خرابے میں پناہ لی، مگر دشمنوں کو ایک شخص نے ذریعہ ان کا پتہ مل گیا اور انہوں نے اس حالت میں انہیں آ لیا کہ یہ پیاس سے قریب ہلاکت کو پہنچ گئے۔ محمد نے پانی کی خواہش کی تو اس سنگ دلوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور اس تشنگی کے عالم میں انہیں شہید کر دیا اور ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر جلا دیا۔ کوفہ سے مالک بن ابی کعب ارجنی 2000 آدمیوں کو لے کر نکل چکے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن مصر پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ تھا ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر۔ معاویہ نے جو لشکر بھیجا اس نے عائشہ کے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔